ایک اور بات یہاں پتہ چلی کہ یہ بھی تھوڑا حیا کے خلاف مسئلہ ہے، لیکن آج کی نئی نوجوان نسل جو ہے اس میں بہت زیادہ مبتلا ہو رہی ہے، جس کو اورل سیکس کہا جاتا ہے. اور میں نے جیسے عرض کیا کہ شرعی مسائل میں چاہیے اور اس کو بیان کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو یہ چیز بھی انگریزی فلموں سے اور فحش فلموں سے ہماری نئی نسل میں بہت تیزی سے سرایت کر رہی ہے، اور لوگ اس بارے میں علماء سے بہت زیادہ مسائل پوچھتے ہیں، خواتین بھی پوچھتی ہیں جو اس میں مبتلا ہیں. تو اس کا بھی مسئلہ اورل سیکس کے ذریعے اپنی خواہش کو پورا کرنا اس طور پر کہ ڈسچارج ہو جائے انسان عورت کے منہ میں، بیوی کے منہ میں، یہ بالکل حرام ہے، بالکل ناجائز ہے، کیونکہ منی ایک غلیظ اور ناپاک اور گندگی ہے اور ناپاک اور نجس چیز ہے. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ منی پاک ہے، مگر یاد رکھیں منی کے پاک ہونے کے دلائل مضبوط نہیں ہے، منی کے ناپاک ہونے کے دلائل بہت مضبوط ہیں. سب سے پہلی دلیل قرآن مجید میں آتا ہے الم نخلقکم من ماء مہین، ہم نے تمہیں غلیظ اور پلید پانی سے پیدا کیا، ذلیل پانی سے پیدا کیا ہے. تو اس میں بھی اشارہ ہے کہ منی ناپاک چیز ہے. دوسری بات یہ کہ حدیث میں آتا ہے کہ کنت افرق المنی من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم يصلي فيه. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر اگر منی لگی ہوتی تھی، صحیح بخاری کی حدیث میں، اس کو کھرچ کے صاف کرتی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نماز پڑھا کرتے تھے. اب بعض حضرات نے یہاں سے استدلال کیا ہے کہ منی اگر ناپاک ہوتی تو حضرت عائشہ اس کو دھوتی، کھرچ کے صاف کرنا اس کی علامت ہے کہ منی پاک ہے. لیکن یہ بات غلط ہے. اگر منی پاک ہوتی تو حضرت عائشہ کو کھرچنے کی ضرورت نہیں تھی. بات یہ ہے کہ وہ نجاست جس کا ایک باقاعدی جسم ہوتا ہے اور وہ کھرچ کے جسم سے یا کپڑوں سے الگ ہو سکتی ہے، تو اس نجاست کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو کھرچ دیا جائے. ناپاک تھی تبھی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو باقاعدہ کھرچ رہی ہیں اور دور کر رہی ہیں. اور گیلی منی کو نبی، یہ ثابت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں سے دھویا کرتی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نماز پڑھا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کسی شخص کو احتلام ہوا تو اس نے اپنے پورے جو ہے نا وہ کپڑے دھوئے، تو حضرت عمر نے اس کو منع کیا، فرمایا کہ اتنا کافی تھا کہ اس جگہ کو تم دھو لیتے. تو اس میں بھی حضرت عمر اس کو باقاعدہ دھونے کا حکم دے رہے ہیں. کسی بھی صحابی نے اعتراض نہیں کیا کہ یار یا امیر المومنین آپ ان کو دھونے کا حکم کیوں دے رہے ہیں، منی تو پاک ہے. تو منی کے جو ناپاک ہونے کے دلائل ہیں وہ بہت مضبوط ہیں. باقی اس کو جو کھرچنے کا حکم ہے وہ اس لیے کہ منی کے پاک جو اگر خشک ہو جائے تو وہ کھرچ کے بھی پاک ہو جاتی ہے، اس کو پھر دھونا ضروری نہیں ہوتا، پہلے سے ہی پاک ہے. ایک اور دلیل منی کے ناپاک ہونے کی یہ ہے کہ جو مدی ہے، ٹرانسپیرنٹ پانی جو مرد کے جسم سے نکلتا ہے، وہ اگر جسم سے نکل جائے تو غسل فرض ہو جاتا، وضو فرض ہو جاتا ہے، اور منی نکل جائے تو غسل فرض ہوتا ہے. اب یہ کیسی بات ہے کہ مدی کے نکلنے سے جس سے وضو فرض ہو رہا ہے وہ تو ناپاک ہے، اور منی نکلنے سے جب غسل فرض ہو رہا ہے بڑی والی طہارت، اس کو ہم پاک قرار دیں. اس لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا مذہب منی کے بارے میں کہ یہ نجاست غلیظہ ہے، اور امام مالک کا بھی یہی مذہب ہے. یہ مذہب بہت دلائل کے لحاظ سے قوی ہے. تو اس لیے عورت کے منہ میں ڈسچارج ہونا یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، گندگی ہے، اسلام میں اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے. اور اگر ان ائمہ کا مذہب لیا جائے جو منی کو پاک سمجھتے ہیں، اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بعض حضرات نے اس پہ فتویٰ دیا ہے کہ یہ چونکہ پاک ہے لہذا اگر یعنی کوئی شخص منہ میں بھی ڈسچارج ہو جائے تو یہ بھی جائز ہے. یہ 100% غلط فتویٰ ہے. اس لیے کہ جو حضرات اس کو پاک کہتے ہیں وہ بھی اس کو خبائث میں داخل کرتے ہیں، حرام چیزوں میں داخل کرتے ہیں. اس کا کھانا یا اس کا منہ میں ڈالنا وہ بھی جائز نہیں کہتے. تو اس لحاظ سے بھی یہ ناجائز ہے اور بہت ساری بیماریوں کا ذریعہ بھی ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی ڈسچارج نہیں ہوتا اورل سیکس کے ذریعے تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو اس کا حکم یہ ہے کہ یہ انتہائی سخت درجے کا مکروہ ہے، ناپسندیدہ عمل ہے. اور اس کے سخت درجے کے مکروہ اور حرام نہیں ہے لیکن بہت زیادہ ناپسندیدہ اور شریعت کے مزاج کے بالکل خلاف ہے. اور اسلامی کلچر میں اس کا کوئی تصور نہیں تھا. یہی وجہ ہے کہ فقہائے کرام کے ہاں اس چیز کا تذکرہ بہت ہی محدود پیمانے پر ملتا ہے. یہ اس کی علامت ہے کہ مسلمان معاشرہ اس چیز سے بالکل بھی واقف نہیں تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے. تو یہ چیز غیروں سے آئی ہے، غیر مسلموں سے ہمارے معاشرے میں جو ان کی موویز دیکھ دیکھ کے، فحش فلمیں دیکھ دیکھ کے نوجوانوں میں اس چیز نے سرایت کیا. ورنہ یہ انسان طبی طور پر اس عمل سے بہت زیادہ نفرت کرتا ہے. کوئی بھی شریف الطبع آدمی ذہنی طور پر اس کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو میں پھر بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ بہرحال علماء اس کو ناجائز اور حرام نہیں سمجھتے، اس لیے کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے جس طرح سے چاہیں استمتاع کر سکتے ہیں، لیکن سخت ناپسندیدہ بہرحال ہے اور مکروہ چیز ہے اور اس قابل نہیں ہے کہ اس کی حوصلہ افزائی کی جائے. یہ اس کے بارے میں ہے کہ جب یعنی جو ہے وہ ادخال کیا جائے اس فم کے اندر، اس جو ہے مرد اس میں باقاعدہ جو ہے وہ تلذذ حاصل کرے. اگر
ایسا نہ ہو بلکہ باہر سے استمتاع کیا جائے. جیسے بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ کیا نام ہے, عورت کو اس چیز سے گھن آتی ہے کہ وہ اپنے منہ میں اس گندگی کو لے کر جائے, تو پھر بعض شوہر زوجہ کو مجبور کرتے ہیں کسنگ وغیرہ پر, تو یہ کم درجے کی کراہت ہے. یعنی یہ بھی ناپسندیدہ تو ہے مگر یہ اس درجے کا مکروہ, اس درجے کا ناپسندیدہ نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ یہ جو میں نے پوری ڈیٹیل بیان کی ہے یہ اس صورت میں ہے اس کے مکروہ اور ناپسندیدہ ہونا کہ عورت اس کے لیے ذہنی طور پر آمادہ ہو. یہ بات خوب یاد رکھیں, اگر عورت کو اس عمل سے گھن آتی ہے تو پھر مرد بیوی کو اس کام پر مجبور ہرگز نہیں کر سکتا, کیونکہ یہ نکاح کے جو ایگریمنٹ ہے, مقتضیات ہیں, اس کے خلاف ہے. یعنی یہ اس میں داخل نہیں ہے. عورت اپنے آپ کو ہم بستری سے تو نہیں روک سکتی, مرد جب چاہے گا بیوی سے ہم بستری کر سکتا ہے, عورت کو اجازت نہیں ہے, لیکن خاص اس عمل سے عورت مرد کو روک سکتی ہے اگر وہ ذہنی. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں, اور ہم سب اپنے آپ کو واقعی میں بھول گئے ہیں. تو یہ کون لوگ ہیں؟ اس کے بہت سارے اسباب ہیں جب آپ اپنے آپ کو بھولتے ہیں. سب سے بڑا سبب اس کا یہ ہے کہ جب آپ اللہ کو بھولتے ہیں تو پھر اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں. نسوا اللہ فانساہم انفسہم, اللہ کہتے ہیں یہ اللہ کو بھول گئے, انہوں نے اپنی ڈکشنری سے اللہ کو نکال دیا, اللہ کو پس پش ڈال دیا. دنیا میں سب سے پہلی سزا ان کو کیا ملے گی کہ اللہ انہیں ان کا اپنا آپ بھلا دے گا. ایسے ایسے یہ کام کریں گے جس سے ان کا نقصان ہوگا دنیا میں بھی آخرت میں بھی. آج تو اس کی آیت ایسے نظر آ رہی ہے نا, دنیا میں جس قوم نے اللہ کو بھلایا من حیث القوم, وہ قوم اپنا بیڑا غرق کرنے لگی. من حیث القوم, قومی سطح پہ انہوں نے اپنے آپ کو تباہ کر دیا. غیر مسلم قوموں کی آپ ترقیاں تو دیکھ رہے ہیں, ان کی ناکامیاں نہیں دیکھ رہے کہ کن کن محاذوں پہ وہ بری طریقے سے ناکام ہیں. دیکھو ہمارے ہاں کامیابی اور ناکامی کا کرائیٹیریا یہ کہ وسائل کس کے پاس زیادہ ہیں. دیکھو کامیابی اسے نہیں کہتے, کامیابی ہے کہ وسائل کچھ بھی نہیں ہو پھر بھی کامیاب ہو آپ, اور ناکامی یہ ہے کہ وسائل کا ڈھیر لگا ہوا ہو پھر بھی آپ کیا ہو, ناکام. تو گورے کے وسائل کو مت دیکھو, وسائل کامیابی کے بہت ہیں مگر کامیاب نہیں ہیں. آخرت میں تو ہے ہی نہیں, دنیا میں بھی نہیں ہے. یہ غربت مہنگائی آپ یورپین اقوام پہ 4 دن کے لیے مسلط کر کے دیکھو. ہمارے ہاں کامیابی کے اسباب ہیں یا ناکامی کے؟ ہمارے کنٹری میں خاص طور پہ آج کل جو حالات چل رہے ہیں, سارے اسباب کیا ہیں؟ میڈیا پہ دیکھو, اخباروں میں دیکھو, بیڑا غرق پاکستان کا تباہ ہو گیا, اور مہنگائی 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 سنتے چلے جاؤ. کراچی میں آپ روڈوں پہ نکلو, روڈ نہیں ہے, گٹر کے ڈھکن نہیں ہے, کتے ہی کتے. کتوں کی نسل اتنی اسپیڈ سے بڑھ رہی ہے, اور جب بات کرو کہیں تو بھائی اینیمل لورز جو ہیں وہ اس کتوں کو مارنے کو پسند نہیں کرتے. اتنے کتے ہو گئے ہیں, ایسا نہ ہو کل یہ کتے ہمیں کھونٹوں سے باندھ دیں کہ ہم زیادہ ہو گئے, تم منورٹی میں آ گئے ہو, اب تم ہمیں کاٹا کرو گے. کتے ہی کتے ہر جگہ, کہیں بھی کوئی. وہ لوگ بھی کتوں سے محبت کرتے ہیں, یورپ والے. اتنا فری تو انہوں نے نہیں کرایا بھائی, ان کے ہاں بھی ایک تمیز سے کتے ہوتے ہیں, ان کی نسل بھی تمیز سے بڑھتی ہے. ہمارے ہاں تو کتوں کی مرضی سے ان کی نسل بڑھائی جا رہی ہے. جانوروں کی نسل پہ کنٹرول انسان کرے گا, انسانوں پہ کوئی کنٹرول, انسانوں پہ, انسانوں سے اوپر کی ذات وہ اللہ ہے, وہ اس کا کام ہے. آج دنیا کیا کر رہی ہے؟ انسانوں کی نسل کو کنٹرول کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں, جبکہ وہ انسانوں کا کام نہیں ہے, وہ انسان سے اوپر کی ذات ہے جو اللہ ہے. اور جانوروں کو اللہ نے آپ کا تابع بنایا ہے, آپ کی مرضی سے ان کی تعداد بڑھے گی, اس پہ کنٹرول کیا ہے؟ ختم. کتنے لوگ یہاں ہڈیاں توڑ کے آئے ہیں, بیان میں بیٹھے ہوتے ہیں جی ٹانگ ٹوٹی, کیسے ٹوٹی, بائک پہ جا رہا تھا کتے سے ٹکرا گیا. بہت ہو رہا ہے کراچی میں, کتے نے کاٹ لیا اور پاگل کتے نے کاٹ لیا, ٹھیکے لگ رہے ہیں. مجال ہے گورنمنٹ کو کوئی ٹس سے مس ہو جائے اس بارے میں. جب بات کرو کہہ رہے باہر سے NGOs کی طرف سے پابندیاں ہیں, جو جانوروں